فرمائے ہمارا ایمان کا کیا کہنا ہے۔ تھوڑی سی ہوا کی یوں جو جھونکے آئے ہم اپنی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ہم اپنی ایمان سے کھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آخری قیامت کا منظر تب ہوگا جب صبح کا مومن وَيُصْبِحُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، صبح کا مومن شام کو کافر ہو جائے، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کا مومن ہوگا، شام کا مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یہ دور سے ہم گزر رہے ہیں، بڑی یوں جو ہے المیہ کا دور، بڑا پرخطر دور میں ہم گزر رہے ہیں۔ ہمارا ایمان پتہ نہیں کس معیار پر ہے۔ قرآن نے تو کہا آمینو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جس طرح صحابی ایمان لے کر آئے، جس طرح حضرت حمزہ جنگ احد میں اپنے چوکا ٹکڑا کرا گئے، اپنے کلیجے تک کو چبا ڈالا گیا۔ حضرت حمزہ کو وہ کون سی تکلیف تھی نہ دی گئی، ان کے پورے جسم کو مسلح کر دیا، وہ کٹ گئے، وہ مٹ گئے، وہ سب کچھ قربان کر گئے، پر اسلام کو آگے رکھ گئے، اسلام کو آگے رکھتے تھے، اسلام کی خاطر مر مٹنے والے تھے، اسلام کی خاطر یوں جو ہے وہ سودا بازی نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت خبیب کے متعلق آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے، پھانسی کا پھندا ہے، پورا مکہ کا چوراہے پر پورا مکہ جمع ہے، ابو سفیان جو ہے خبیب کو پھانسی کے پھندے کے سامنے کھڑا کیا ہے اور یہ آفر دے رہا ہے، کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو کہ نبی پاک تمہاری جگہ میں ہو اور تم یہاں سے چھٹ جاؤ۔ حضرت خبیب کا پھانسی کے پھندے کے سامنے ہوتے ہوئے غیرت ایمانی جاگتی ہے، کہتے ہیں ملعون تم کیا کہتے ہو، نبی کے بدن میں میں اپنے کانٹے کو چوہنوں کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، خبیب اپنی 100 جان تو دے سکتا ہے لیکن نبی کے جاہ و جلال پر سمجھوتا نہیں کر سکتا، نبی کے جاہ و جلال پر یوں جو ہے اپنا دین کو مٹا نہیں سکتا، نبی کے جاہ و جلال کی خاطر اپنی ایمان کے ساتھ میں سودا نہیں کر سکتا۔ بہرکیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے خاطر بڑی درد دلوں میں تھی، بڑی محبت دلوں میں تھی، بڑی کڑھن دلوں میں تھی۔ ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سناتا چلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے کتنے غمخوار تھے، امت کے کتنے درد دل تھے، امت کا درد ان کے دلوں میں ان کے سینوں میں کیسا تھا۔ فرمایا اللہ کے نبی جب نماز پڑھتے تھے، فرمایا ان کے سینے سے جس طرح آٹا کی چکی پیسی جاتی ہے اس طرح رونے کی آواز آیا کرتی تھی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دولت قدا پہ تشریف فرما ہے، امی عائشہ گھر میں موجود ہے، اللہ کے نبی تہجد کا نماز کے لیے اپنی نیت کو باندھتے ہیں اور نماز شروع فرماتے ہیں۔ آیت آ گئی سورہ یاسین میں ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کل قیامت کے دن مجرم کو الگ کر دیا جائے گا، کل قیامت کے دن نیکوکاروں کا صف الگ لگے گی، مجرموں کی صفیں الگ لگے گی، بدکاروں کی صفیں الگ لگے گی، یوں اللہ کو راضی کرنے والوں کی صفیں الگ لگے گی۔ اتنا سننا تھا، اتنا سوچنا تھا، میرے نبی روتے گئے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کل میدان محشر میں میری امت کا حال کیا ہوگا، روتے رہے روتے رہے۔ امی عائشہ فرماتی ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، نبی اتنا روئے، اللہ کے نبی آنسو مبارک سے اللہ کے نبی کی داڑھی مبارک بھیگنے لگی، اللہ کے نبی روتے رہے، فرمایا سینے مبارک تک آنسو آنے لگی۔ پھر امی عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی روتے رہے، میرے اور آپ کے نبی ہمارے خاطر روتے رہے، اللہ کو مناتے رہے، اتنا روئے، فرمایا مسلح بھیگ گیا، فرمایا مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، جب میں صبح
کو نبی کا مسلح اٹھاتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں؟ اس مسلح سے آنسو کے قطرات ٹپک رہے تھے. یہ میرے اور آپ کی نبی ہے. عن ام هانئ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرہ لیست له راحة. فرمایا حضرت ام ہانی ہیں کہ دین کو اپنانے کے لیے ہم راضی نہیں، دین کو سینے سے لگانے کے لیے ہم راضی نہیں. میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بتا کر اپنی باتوں کو اختتام پذیر تک لے کر جانا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں جو ہے ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں ایک آیتیں اترتی ہیں، قرآن مجید کی آیتیں ہیں. لہا سبعۃ ابواب، فرمایا جہنم کے 7 دروازے ہوں گے. پہلے دروازے یوں جو ہے جنت کے سب سے نچلے درجے میں منافقین رہیں گے، اس کے بعد یہودی رہیں گے، اس کے بعد مشرکین رہیں گے. اس طرح اللہ کے